بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ بعض احباب کی فرمائش اور ان کے اصرار پر ہم سلسلہ تبلیغ شروع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سچے ولی کون، اور اس بات کا ہمیں علم ہے کہ اس موضوع پر اور حضرات بھی کام کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں یہ حرص ہے اور مقصد یہ ہے کہ شاید چند لوگ بھی ہماری گزارشات کی وجہ سے گمراہی سے بچ جائیں، راہ راست پہ آ جائیں تو شاید ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید، فرقان حمید اور سنت مبارکہ، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور بزرگان دین اولیاء کرام کی تعلیمات، ان کی سیرت کی روشنی میں بتائیں گے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اور سچا پیر کون ہوتا ہے، تاکہ عام مسلمان یہ محسوس کر سکیں، یہ پہچان سکیں کہ سچا پیر کون ہوتا ہے۔ فلاں آستانے پہ جو پیر صاحب ہیں، کیا وہ واقعی مستحق ہیں پیر ہونے کے، ان کے اندر پیر ہونے کی شرائط موجود ہیں، یا ہم جہاں مرید ہوئے کیا ہمیں مرید ہونے کا کوئی مقصد حاصل ہوا؟ یہ ہمارا مقصد ہے، اور یہ سلسلہ شروع کرنے کا ہمارا یہ بھی مقصد ہے کہ غلط قسم کے لوگوں کی وجہ سے، جو نقلی پیر ہیں، 2 نمبر ہیں، جو کاروباری ہیں، ان کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ اور مسلک بدنام ہو رہا ہے، اس کا بھی دفاع ہو سکے۔ یہاں بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم علیہ السلام نے کسی درگاہ والے کو، کسی آستانے والے کو پیر ہونے کا ٹھیکہ نہیں دیا، سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ ان کی نسلیں ساری پیر ہوں گی۔ پیری کی شرائط الگ ہیں۔ پیر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آستانہ ہو یا پیر کا بیٹا ہو، اس کا باپ پیر ہو۔ آج کل ہمارے ماحول کے اندر یہی سمجھا جاتا ہے کہ فلاں جو آستانہ ہے نا جی، ان کے باپ دادا بڑے پیر تھے، ٹھیک ہے، ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں، لیکن جو اب ان کی اولاد چل رہی ہے، جو نسل چل رہی ہے، کیا وہ بھی اس لائق ہے کہ انہیں پیر کہا جائے؟ یا صرف یہ ہے کہ وہ پیر صاحب کے بیٹے تھے، بقول اقبال کے میراث میں آئی انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، خانقاہوں پہ مجاور رہ گئے یا گورکن۔ وہ جو قابل لوگ تھے وہ چلے گئے، جو واقعی سچے اللہ کے ولی تھے، پیر ہونے کے لائق تھے۔ اب تو وہ اپنے باپ دادوں کی قبروں کو بیچ کر اپنا پیٹ پالنے والوں اور اپنی نسلیں سنوارنے والے لوگ ہیں۔ آج کل ہمارے ماحول کے اندر جو پیری مریدی متعارف ہے، جس کو لوگ جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جب ہم کسی سے پوچھیں کہ بھائی جان آپ کسی جگہ بیعت ہیں، مرید ہیں؟ ہاں جی میں مرید ہوں فلاں آستانے پہ۔ اچھا جی، آپ وہاں کیوں مرید ہوئے؟ جی میرے والد صاحب جو تھے وہ وہاں مرید تھے۔ اچھا، تو اب آپ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو بیعت ہوئے؟ جی اتنے سال ہو گئے۔ آپ کتنے عرصے بعد وہاں جاتے ہیں؟ جی ہم سال بعد سالانہ ختم پہ جاتے ہیں۔ اچھا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ جی وہاں قوالی ہوتی ہے، وہاں محفل ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اور ہم وہاں جاتے ہیں، محفل سنتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہماری حالت ہے، اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ یہی پیری مریدی ہے کہ سال بعد گئے، سلام کیا، نذرانہ پیش کیا، واپس آ گئے۔ یا کوئی مشکل بن گئی، کسی بیٹے کو باہر کے کسی ملک میں بھیجنا ہے، کسی بیٹے کے لیے ویزا چاہیے، یا وہ باہر کے ملک میں چلا گیا، وہاں اس کا کام نہیں ہے، یا گھر میں کاروبار جو ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، پیر صاحب کے پاس حاضر ہو گئے، وہاں سے تعویذ لے آئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ قطعاً یہ پیری مریدی کا مقصد نہیں ہے۔ پیری مریدی کا مقصد یہ ہے کہ پیر اپنے مرید کو سنت رسول کا پابند بنائے، شریعت کا پابند بنائے، خود بھی پابند ہو اور اپنے مریدوں کو بھی پابند بنائے، اور مریدوں پر محنت کرے، ان کی تربیت کرے۔ اس کے اندر یہ لالچ، پیسوں کا لالچ نہ ہو، نذرانوں کا لالچ نہ ہو، بلکہ یہ فکر ہو اس کو کہ میرے جو مرید ہیں، میرے ساتھ جن کی نسبت ہے، قیامت کے دن ان کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، تو میں کیا ان کی تربیت کر رہا ہوں، انہیں دین سکھا رہا ہوں، رسول اللہ کی سنت کا پابند کر رہا ہوں، اللہ رسول کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر رہا ہوں۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، رسول کریم پوچھیں گے کہ تم نذرانے تو لیتے رہے، لیکن تم نے مریدوں کی کیا تربیت کی، انہیں کیا سکھایا، کیا دیا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایسے بزرگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جب ان سے کہا کہ پیر جی تسی سانو پار لانا ہے، انہوں نے آخیا جی اسی پار لا گے تو بھی لا لیں گے۔ سمجھ آ رہی؟
اگر اسی لاگ گئے پار تو انہوں ہی لا لیں گے پار. تو یہ حالت ہے جو اللہ والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اے نہیں پی رکھے جی او ستے خیراں نے پریشانوں دی لوڑ نہیں, ہاں جی بس میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے, اللہ اللہ خیر اللہ. یہ پیری مریدی نہیں ہے. سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی. پیر ملیاں جے پیڑ نہ جاوے اس نو پیر کی دھرنا ہو, مرشد ملیاں ارشاد نہ منیوں او مرشد کی کرنا ہو. جس ہادی کولوں ہدایت نہ ہی, جس ہادی کولوں ہدایت نہ ہی او ہادی کی پھڑنا ہو. جے سر دتیاں حق حاصل ہووے باہو اس موتوں کی ڈرنا ہو. کہ آج کل جو پیری مریدی ہے اکثر آستانے سارے ایک جیسے نہیں ہیں, اکثر آستانوں کی بات ہے, وہ حالت بڑی ابتر ہے. آپ فرماتے ہیں وہ خود تو کسی کے طالب نہیں ہے, بس پیر کا بیٹا تھا پیر بن بیٹھا اور دین کی الف با کا پتہ نہیں. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں آپ نہ طالب ہیں کسے دے لوکاں طالب کر دے ہو, چاون کھیپاں کر دے سیپاں قہر کولوں نہ ڈر دے ہو, او شرمندہ ہوسن باہو اندر روز حشر دے ہو. تو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آستانے کو پیری مریدی کا ٹھیکہ نہیں دیا, اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو تعلیمات پیش کریں لوگ ان تعلیمات کی روشنی میں خود محسوس کریں, پہچان کریں کہ اس وقت فلاں فلاں آستانے پر جو پیر صاحب جلوہ فرما ہیں سجادہ نشین ہے, کیا وہ واقعی اس کے مستحق ہیں کہ انہیں پیر کہا جائے, پیر سمجھا جائے, ان کی بیعت کی جائے, ان کے اندر پیر ہونے کی شرائط موجود ہے. لوگ خود اس چیز کو محسوس کریں, ہمارا مقصد یہ ہے. تو آج کے لیے آپ کی خدمت میں ہمارا اتنی پیغام تھا. آئندہ ہم باقاعدہ اس سلسلے کو انشاءاللہ شروع کریں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.